شہر میں راجو نام کا ایک نوجوان لڑکا رہتا تھا۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی اس نے ڈاکٹر کی تعلیم مکمل کی تھی۔ راجو کے خواب اونچے تھے، وہ چاہتا تھا کہ اپنی صلاحیت سے دنیا بدل ڈالے۔ ماں اکثر کہتی، بیٹا خواب ضرور دیکھو، مگر زمین پر رہ کر زندگی صرف پیسہ کمانے کا نام نہیں، کبھی دل کے سکون کا بھی سوچنا چاہیے۔ راجو ہنستے ہوئے کہتا ہے، ماں فکر مت کرو، بس دیکھتی جاؤ، میں ایسا ہسپتال بناؤں گا جہاں کوئی غریب بغیر علاج کے نہ مرے۔ ماں کی آنکھوں میں دعا کے چراغ جل اٹھے۔ کچھ ہی دنوں بعد حکومت کی طرف سے راجو کی نوکری ہوئی، مگر پوسٹنگ جس گاؤں میں ہوئی وہ شہر سے بہت دور اور پہاڑوں کے بیچ تھا۔ گاؤں کا نام سنتے ہی سب چونک گئے، کیونکہ برسوں سے وہاں کوئی ڈاکٹر زیادہ دن ٹھہرا نہیں تھا۔ ماں نے راجو کا ہاتھ تھام کر کہا، بیٹا اس گاؤں کی ہوا ہی کچھ اور ہے، جانے کیوں دل کانپ رہا ہے۔ راجو نے ہنس کر کہا، ماں یہ صرف وہم ہے، لوگ کچھ بھی کہتے ہیں، دیکھنا میں وہاں جا کر خدمت کروں گا اور تمہیں فخر ہوگا۔ جب راجو گاؤں پہنچا تو حیرت ہوئی۔ گاؤں والے خوش اخلاق تھے، مگر عجیب خاموش۔ شام ہوتے ہی سب اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیتے اور کوئی باہر نہ نکلتا۔ راجو نے وجہ پوچھی تو سب نے ٹال دیا۔ آخرکار وہ ہسپتال پہنچا۔ ہسپتال باہر سے ایک پرانا قلعہ لگ رہا تھا، دیواروں پر بیلیں چڑھی ہوئی تھیں، لیکن اندر قدم رکھتے ہی منظر بدل گیا۔ جدید اوزار، روشنی سے جگمگاتے کمرے، ہر شے بے داغ اور صاف۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ راجو نے خود سے کہا۔ اگلی رات 12 بجتے ہی راجو کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ دروازہ کھولا تو سامنے ایک نرس کھڑی تھی، مگر اس کی آنکھیں لال شعلوں کی طرح جل رہی تھیں۔ ڈاکٹر صاحب، مریض آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ راجو اس کے پیچھے گیا۔ بڑے ہال میں درجنوں مریض لیٹے تھے، مگر ان کے جسم شفاف تھے، وہ بھوت تھے، کبھی زندہ انسان جو علاج نہ ہونے پر مر گئے۔ ایک بوڑھی عورت کراہتے ہوئے بولی، بیٹا ہم تمہیں بلاتے بلاتے تھک گئے تھے، ہماری آخری آرزو یہی ہے کہ کوئی ہمیں شفا دے تاکہ ہماری روح کو چین ملے۔ راجو کے دل پر جیسے بجلی گری، وہ کانپ گیا، مگر مریضوں کی بے بسی دیکھ کر اس کے اندر کا ڈاکٹر جاگ اٹھا۔ صبح جب کام ختم ہوا تو وہ تھکن سے چور اپنے کمرے میں آیا۔ اچانک سامنے دسترخوان پر ناشتہ سج گیا۔ راجو چونکا، پھر آہستہ سے بولا، یہ تو جادو ہے۔ اسے اندازہ ہوا کہ کمرہ جادوئی ہے، جو کھانے پینے کی چیز مانگتا لمحوں میں حاضر ہو جاتی۔ چند دنوں میں راجو نے مان لیا کہ یہ ہسپتال عام جگہ نہیں ہے، بلکہ بھٹکتی ہوئی روحوں کا شفا خانہ ہے۔ وہ دن کو انسانوں کی مدد کرتا اور رات کو بھوت مریضوں کا علاج کرتا۔ آہستہ آہستہ خوف کی جگہ خدمت کا جذبہ آ گیا۔ وہ سوچنے لگا، آخر یہ میری تقدیر ہے تو میں اسے قبول کرتا ہوں۔ آخرکار ڈاکٹر کا کام زندہ یا مردہ نہیں، بلکہ درد کو کم کرنا ہے۔ راجو کئی سال اس گاؤں میں رہا۔ بھوت اس سے خوش ہو گئے اور اکثر دعائیں دیتے۔ گاؤں والے حیران تھے کہ برسوں بعد کوئی ڈاکٹر وہاں ٹھہرا ہے۔ ماں جب بھی راجو کو ملتی تو مسکرا کر کہتی، بیٹا تمہاری آنکھوں میں اب سکون نظر آتا ہے۔ راجو دل ہی دل میں جانتا تھا کہ اس سکون کے پیچھے وہ بھید ہے جو کسی کو نہ بتا سکتا تھا، کہ وہ صرف زندہ لوگوں کا نہیں بلکہ روحوں کا بھی ڈاکٹر ہے۔